الرحمن الرحیم۔ قوم عاد کے ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ محفوظ رہیں انہی کی نسلوں میں سے قوم سمود ہے۔ قوم عاد کی طرح قوم سمود بھی بہت محنت کش اور اچھے کاریگر تھے۔ اپنے پرکھوں کی طرح وہ بھی پہاڑوں پر خوبصورت مکان بنایا کرتے تھے۔ ان کی زمینیں کھیتی کے معقول تھی اور انہیں بہت ساری فصلیں عطا کرتی تھی۔ وقت کے ساتھ ان کی خواہشاتیں بڑھتی گئیں اور سمود قوم شیطانی طریقے اختیار کرنے لگیں، واحد خدا کو چھوڑ کر بت پرست ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ ایک نیک اور عقلمند انسان تھے، اس وجہ سے ان کو لوگ محبت کرتے اور مشورے لیا کرتے تھے۔ شیطان نے قوم سمود کو اس طرح بہکایا کہ ان کے ذہنوں میں بت پرستی گہرائی تک سما چکی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ جانتے تھے کہ قبیلے میں سرداران بت پرستی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی ایمان سے بھٹکانے کا کام کرتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام ایک اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ وہ اللہ کی عبادت کھلے طور پر کرتے اور کہتے تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، وہی سچا خدا ہے۔ سمود کے لوگ غصے میں کہنے لگے صالح تم بہت عقلمند انسان تھے، ہمیں لگتا تھا کہ تم ایک دن قبیلے کے سردار بنو گے، تم کیسے ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کو کہہ رہے ہو؟ تم کیسے ہمیں ہمارے خدا کو چھوڑ کر تمہارے خدا کی عبادت کرنے کو کہہ رہے ہو؟ ہم اللہ پر یقین نہیں کرتے، بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ پیغمبر صالح علیہ السلام انہیں بہت سمجھاتے اور سمود ان کی ایک نہ سنتے۔ ایک روز سمود کے لوگ پہاڑ پر ایک اونچی چٹان کی عبادت کر رہے تھے۔ وہ لوگ پتھر کو بھیڑ کی قربانی دیتے اور دعائیں مانگا کرتے تھے۔ جب پیغمبر صالح علیہ السلام نے یہ دیکھا تو وہ اداس ہو گئے اور کہنے لگے تم لوگ اللہ سے مانگو کیونکہ وہی سب پر قدرت رکھتا ہے۔ تو ان میں سے ایک شخص کہنے لگا تم صرف اللہ کی عبادت کو کیوں کہتے ہو؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کیونکہ تمہیں بنانے والا وہ اللہ ہے اور تم جو آس پاس دیکھتے ہو یہ سب اسی کے دعوے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی آگے آیا اور کہنے لگا تم ہمیں اللہ کے ہونے کا ثبوت دو اور ہم تم پر یقین کریں گے۔ تب دوسرے آدمی نے ایک چٹان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تم اپنے اللہ سے کہو اس چٹان میں سے ایک خوبصورت اونٹنی نکال کر دکھائے۔ پھر ایک آدمی مذاق اڑا کر کہنے لگا اور وہ اونٹنی پیٹ سے یعنی حاملہ ہونی چاہیے۔ اتنا کہہ کر وہ سب زور زور سے ہنسنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا اگر اللہ ایسا کرتے ہیں تو کیا تم سب مانو گے کہ وہی واحد خدا ہیں اور میں پیغمبر ہوں؟ سمود کے لوگ کہنے لگے ہاں ہم تم پر یقین کریں گے۔ تو پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ان کی یہ التجا پوری کرنے کی گزارش کی۔ نہ کہتے ہی وہ چٹان ٹوٹ گئی اور وہاں ایک خوبصورت اونٹنی کھڑی تھی۔ وہ بہت بڑی تھی اور حاملہ بھی۔ سمود کے لوگوں نے جب یہ دیکھا تو انہیں بھروسہ نہ ہوا، وہ حیرت میں پڑ گئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس معجزے پر کچھ لوگوں نے یقین کیا اور ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے اسے جادو کہا اور جھٹلا دیا۔ 3 دن بعد اس اونٹنی نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا۔ وہ بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتا۔ جلدی ہی اونٹنی اور اس کا بچہ رحمت کی نشانی بن گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا یہ اونٹنی اور اس کا بچہ اللہ کے رحمت کی نشانی ہے، تم اس پر یقین رکھو، وہی ہمارا مالک ہے۔ تم لوگ اس بات کا خیال رکھنا کہ اللہ کی دی ہوئی رحمت کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اگر ایسا ہوا تو ہم پر سے اس کی رحمت چلی جائے گی۔ وقت گزرتا گیا، اپنی گھاٹی کے پودوں کو کھاتی اور کنویں کا پانی پیتی، اپنی بہت بڑی اور تندرست تھی اس لیے بہت سارا دودھ دیتی تھی۔ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے اجازت طلب کی اور کہا اس اونٹنی کا دودھ ہمیں بہت فائدہ پہنچا سکتا ہے، ویسے بھی اس کا بچہ پورا دودھ نہیں پی پاتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کا رحمت ہے مگر تمہیں اونٹنی کے ساتھ پانی بانٹنا ہوگا۔ ایک دن چھوڑ کر یہ پانی اونٹنی اور اس کا بچہ پیا کرے گا، دوسرے دن پورے قوم کے لیے یہ پانی ہوگا۔ سمود کے لوگ اس بات سے راضی ہو گئے۔ وہ اونٹنی کا دودھ استعمال کرتے اور تمام ضرورتیں پوری کرتے۔ کافر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے اور کہتے کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح پیغمبر ہیں؟ کافر جانتے تھے کہ لوگ دھیرے دھیرے مسلمان ہو رہے ہیں اور صالح ان کی قوم کے لیے بڑی پریشانی کھڑا کر سکتا ہے۔ ایک رات ان کافروں نے اس معصوم اونٹنی کو قتل کرنے کی سازش رچی اور اونٹنی پر نظر رکھنے لگے۔ جیسے ہی اونٹنی کنویں پر پانی پینے آئی، ایک آدمی نے اس کے پیر پر تیر چلا دیا، اونٹنی زمین پر گر گئی۔ ان لوگوں کو ذرا بھی خوف اور ترس نہ آیا اور اپنی تلواروں سے اسے مار ڈالا۔ کافر خوشی سے جھومنے لگے، انہوں نے اللہ کے رحمت کو ختم کر دیا تھا۔ اونٹنی کے بے جان جسم کو دیکھ کر پیغمبر صالح علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے کہا 3 دن اور خوشیاں منا لو، اس کے بعد اللہ تمہیں عذاب سے نوازے گا۔ سمود کے لوگ کہنے لگے 3 دن کیوں؟ اپنے اللہ سے کہو
کہ ابھی ہمیں عذاب دے۔ صالح علیہ السلام نے انہیں پھر سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ سے معافی مانگ لو، وہ شاید تمہیں معاف کر دے، لیکن انہوں نے آپ علیہ السلام کی ایک نہ سنی اور صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی بھی سازش کرنے لگے۔ پیغمبر صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر لی۔ 3 دن پورے ہوئے۔ سمود کے لوگ اپنے عالیشان گھروں میں خود کو محفوظ محسوس کر رہے تھے۔ اچانک زلزلہ آ گیا اور بجلیاں کڑکنے لگیں۔ زمین پوری طریقے سے ہلنے لگی تھی۔ ان کے عالیشان پتھر سے بنے گھر اس عذاب سے انہیں بچا نہ سکی اور سارے کافر اپنے انجام کو جا پہنچے۔ تکبر اور نافرمانی ان کی جان نہ بچا سکی اور نہ ان کے بنائے ہوئے بت۔ اس عذاب سے صرف وہی لوگ بچ پائے جو اللہ پر یقین کر کے حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر گئے تھے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کو ہر مشکل میں راستہ دکھلاتا ہے۔ دوستو، ہمیں یہ امید ہے کہ ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک کر لیں اور ہمارا چینل دنیا اور راہیں کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ سب تک ایسے ہی انفارمیٹیو انبیاء کرام کی واقعات پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں۔ کسی بھی طرح کی کمی پوشی کو اللہ معاف فرمائے۔ اللہ حافظ۔